چلیں آج بات ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں، بینک میں جو دولت ہے، وہ سب صرف ایک کہانی ہے؟ ایک ایسی کہانی جس پر ہم سب نے مل کر بس یقین کر لیا ہے۔ بالکل۔ آج ہم یووال نو ہراری کی کتاب پیسہ یعنی منی کے اسی مرکزی خیال پر بات کریں گے، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تصور جسے ہراری اجتماعی فریب کہتے ہیں، یہ ہماری دنیا کو چلا کیسے رہا ہے۔ اور یہ گفتگو صرف ماہرین اقتصادیات کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ نظام کیسے کام کرتا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی۔ تو کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کی اپنی کوئی قدر نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی قدر صرف اس لیے ہے کہ ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ ایک متفقہ حقیقت ہے، ایک شیئرڈ ریالٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدیم زمانے کے بارٹر سسٹم سے لے کر آج بٹ کوائن کے دور تک پیسے کی طاقت کا انحصار صرف اور صرف ہمارے اجتماعی بھروسے پر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ صرف کوئی فلسفیانہ نقطہ تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے پورے مالیاتی نظام کی بنیاد ہے۔ بینک، قرض، سرمایہ داری، اسٹاک مارکیٹ، یہ سب اسی ایک بھروسے کے ڈھانچے پر کھڑے ہیں۔ بالکل۔ اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آنے لگتا ہے کہ مالیاتی بحران کیوں آتے ہیں۔ اچھا، جب یہ اجتماعی بھروسہ ٹوٹتا ہے۔ جی، جب یہ کہانی بکھرنے لگتی ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کتاب نے صرف عام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ تعلیمی اور تحقیقی اداروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیسے؟ مطلب یونیورسٹیز میں اس پر بات ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ۔ اب کئی یونیورسٹیوں میں معاشیات، تاریخ اور سماجی علوم کے نصاب میں ہراری کے خیالات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اچھا۔ ماہرین اس نظریے پر تحقیقی مقالے لکھ رہے ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے۔ اور اس کا کوئی عملی اثر بھی نظر آ رہا ہے؟ جی، بہت گہرا۔ مثال کے طور پر کرپٹو کرنسی کے جو حامی ہیں وہ تو اس نظریے کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ہراری کے نظریے کو اپنی دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈالر یا یورو صرف ایک بھروسے کا نام ہے تو پھر بٹ کوائن بھی اسی اصول پر ایک نئی کرنسی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہی ان کی دلیل ہے۔ اور یہ کتاب صرف نئے نظریات ہی نہیں دیتی بلکہ موجودہ نظام پر تنقید بھی کرتی ہے۔ بینکنگ کے نظام پر، خاص طور پر قرض اور سود کے نظام پر۔ جی، اور یہ بتاتی ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کا باعث کیسے بنتا ہے۔ تو پھر کتاب کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پیسہ صرف لین دین کا ذریعہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ طاقت اور اثر و رسوخ کا ایک بہت بڑا آلہ بھی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ دولت کی جو غیر مساوی تقسیم ہے وہ کس طرح سماجی نامساویوں کو جنم دیتی ہے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کو مزید گہرا کرتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے میں دیکھیں تو یہ کتاب ہمیں معاشی ناانصافی پر ایک طرح کا شعور دیتی ہے۔ بالکل، یہ پڑھنے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس نظام کو ہم قدرتی سمجھتے ہیں وہ دراصل انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اور اس میں خامیاں موجود ہیں۔ جی، بہت سی خامیاں۔ اور اسی وجہ سے کئی فن ٹیک کمپنیاں اور سٹارٹ اپس اس کتاب کے خیالات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیسے کے مستقبل کے لیے نئے ماڈلز تیار کر رہے ہیں، ایسے ماڈلز جو شاید زیادہ منصفانہ ہوں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کتاب نے عام لوگوں کے لیے پیسے کو سمجھنا آسان بنا دیا ہے؟ یقیناً، بہت سے پڑھنے والوں کے لیے یہ ایک آنکھیں کھول دینے والا تجربہ ثابت ہوا۔ پہلی بار انہیں یہ سمجھ آیا کہ پیسہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک کہانی ہے جسے ہم سب نے قبول کر رکھا ہے۔ اور اس سمجھ نے کچھ لوگوں کو اپنی سرمایہ کاری اور مالی منصوبہ بندی بہتر کرنے میں بھی مدد دی۔ بالکل، اور یہ کتاب روایتی معاشی نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ڈیجیٹل معاشیت، کرپٹو کرنسی اور مستقبل کی مالیاتی ٹیکنالوجیز کو سمجھنے کے لیے ایک نظریاتی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ تو یہ صرف ماہرین کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کاروباری دنیا کو سمجھنا چاہتا ہے یا صرف دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا چاہتا ہے۔
تو آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پیسہ ایک اجتماعی بھروسے پر قائم ہے۔ جی، اور اس نے انسانی معاشروں کو جوڑا اور عالمی معیشت کو تشکیل دیا۔ یہاں ایک آخری خیال کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ جی، جیسے جیسے ٹیکنالوجی پیسے کی نئی شکلیں بنا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت معیشت کو چلانے لگی ہے، تو مستقبل میں یہ کہانیاں کون سنائے گا؟ اور ہمیں ان کی کہانیوں پر بھروسہ کرنے کے لیے کیا درکار ہوگا؟